بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے سورۃ التغابن کی آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھی تھی. اس آیت میں اللہ رب العالمین کی کن صفات کا تذکرہ ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ صفات منفیہ ہے یا صفات ثبوتیہ ہیں؟ کن صفات کا تذکرہ ہے؟ کہاں ہے اللہ کی صفت سلبیہ؟ بتائیں کوئی اتفاق کرتے ہیں؟ مطلب ہمارون کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی مطلب بتائیں پوری آیت. یہ تعلیق کیا مطلب ہے امامینہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا؟ اللہ کی آمینہ سے سوال کہ تسبیح بیان کرنے کا اللہ کی کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی تعریف کی جائے، ذکر کے ذریعے. تسبیح میں اللہ کی تعریف کہاں ہوتی ہے؟ تسبیح الگ ہے، حمد الگ ہے، لیکن یہاں تسبیح اس کو منزہ بتایا جائے. ہاں، ہر نقص سے، ہر نقص اور ہر عیب سے اللہ کی ذات کو پاک بتلایا جائے. تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ نہیں ہے نا، تو منفی ہوا نا. جی. سبحان اللہ، اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ اللہ کی صفت منفیہ ہے. اللہ کی تسبیح یسبح للہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفت منفیہ کا تذکرہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد اور کچھ ہے اس میں؟ کیا ہے ثبوتیہ؟ ہاں، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کی صفت ثبوتیہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر. دیکھیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کریں گے، جس طرح ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہاں دیکھیں، لہ الملک بھی صفت ثبوتی ہے، لہ الحمد بھی صفت ثبوتی ہے، وہو علی کل شیء قدیر بھی صفت ثبوتی ہے. تین صفات ہیں اس میں اللہ رب العالمین. دیکھیں، ایک تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بتلاتے ہیں. یہ اللہ کی صفت منفیہ ہے. ٹھیک، لہ الملک، یہ اللہ رب العالمین کی صفت سلطنت، صفت سطوت، صفت قوت کا تذکرہ ہے اس کے اندر، کہ تمام قسم کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. وَلَهُ الْحَمْدُ، دوسری صفت ثبوتی ہے یہ کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اس آیت کے اندر ایک اللہ کی صفت منفیہ اور تین اللہ کی صفت مثبتہ یا ثبوتیہ ہے. شیخ جب ہم کہتے ہیں یسبح للہ، تو شیخ اس میں کیا یہ چیز نہیں آئے گی کہ ثبوت نہیں ہے نا اس میں انکار ہوتا ہے. اچھا، تسبیح میں انکار ہوتا ہے نا. اسی لیے میں نے وضاحت چاہی کہ کیا سمجھا آپ لوگوں نے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایک کھٹکا ہے یہ دل میں آج سوال کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں، ورنہ میں آگے بڑھ جاتا. مجھے لگا کہ شاید آپ لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا یا پھر پتہ نہیں. تو تسبیح میں انکار ہوتا ہے کہ اللہ سوتا نہیں ہے،
اللہ کو گونگ نہیں آتی، اللہ کو اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہی تو تسبیح ہے. جی سبحوا للہ، وہی تو ہے کہ اللہ کی ہم تسبیح قائم کرتے ہیں. تو تسبیح میں ہر عیب اور نقص سے اللہ کو پاک بتلایا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ ہر عیب اور نقص سے انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. تو تسبیح یہ اللہ رب العالمین کی صفت منفی ہے، جبکہ تحمید صورت ثبوتی ہے. شیخ صاحب یہ ایک سوال وہو علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی صفت نہیں ہے نا؟ میں نے بولا نا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو قدیر اللہ رب العالمین کی صفت ثبوتی ہیں. قدیر شیخ قدر سے ہوگا؟ جی قدیر قدر سے ہے. قدر یقدرو کے کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے طاقت رکھنے کے لیے، جیسے القدرہ سے ہے، القدرۃ سے قدیر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر. اسی لیے میں نے کہا کہ اس ایک آیت کریمہ میں اللہ کی 4 صفات کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک صفت منفیہ ہے اور 3 صفات ثبوتیہ ہیں. ایک لہ الملک، دوسرا وَلَهُ الحمد، اور تیسرا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہ اللہ کی صفت ہے. چلیں اب پڑھیں گے ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 اور 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اچھا، تسبیح کے اندر ایک بات اور میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں کہ تسبیح زبان حال سے بھی ہوتی ہے اور زبان قال سے بھی ہوتی ہے. زبان قال سے اہل ایمان کرتے ہیں، جبکہ زبان حال سے تمام مخلوق کرتی ہے، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں. واضح تھی نا بات؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک کلمہ معروفہ، تعاظم وتعالی، بابرکت ہوا، بعظمت ہوا. الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک صفت ہے، یا قرآن کو کہا گیا کہ فرقان ہے. اور قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، فاسق و فاجر کے درمیان فرق کرتا ہے، اور نافع اور ضار کے درمیان نافع اور ضار کے درمیان فرق کرتا ہے. اسی لیے قرآن کو فرقان کہا گیا. حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، قرآن ہی کے ذریعے فرق ہوتا ہے حق اور قرآن ہی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. قرآن ہی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون فاسق ہے، کون بار ہے مطلب نیک ہے، اور کون فاجر ہے. قرآن ہی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون بار ہے اور کون نافع ہے. تو اسی لیے قرآن کو فرقان کہا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر. کون مراد ہے اس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عبودیت سے متصف کیا ہے. عبودیت، بندگی، یہ ایک بہت ہی شرف کا مقام ہے. اور اگر آپ قرآن کے ان آیتوں پر غور کریں گے جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا تذکرہ کیا ہے، عبد کی صفت سے متصف کیا ہے، دیکھیں گے وہ بڑے ہی اکرام کے اور بڑے ہی شرف کے مقامات ہیں. خاص طور پر جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کا ذکر کیا، مقام شرف ہے، عبودیت کا تذکرہ کیا. جیسے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. وہاں بھی نزول قرآن کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے متصف کیا. اسی طرح کہا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. نزول قرآن کا تذکرہ ہے، مقام شرف ہے، اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے متصف کیا. اتنا ہی نہیں، جب اسراء و معراج کا تذکرہ کیا جو کہ مقام شرف ہے، تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تو عبودیت یہ شرف کے لیے ہے، نہ کہ اس کے اندر تحقیر ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی ذلت والی بات ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی استخفاف والی بات ہے. عبودیت شرف ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے، آپ کے نام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا. تو عبودیت یہ ایک شرف کا مقام ہے اور ایک عظیم صفت ہے. اور پھر واضح کر دوں میں آپ کو کہ عبودیت، لوگ سمجھتے ہیں لفظ عبودیت کا ترجمہ کر اردو میں بندگی، غلامی، جبکہ لفظ عبودیت ہی اصل آزادی ہے، بشرطے کہ وہ عبودیت اللہ کے لیے ہو. وہی اصل آزادی ہے، کیونکہ انسان جب تک وہ اللہ کا عبد بن کر رہتا ہے وہ آزاد ہے. کائنات کی کسی چیز کی وہ غلامی نہیں کرتا، لیکن جب وہ اللہ کی عبودیت سے نکلتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی چیز کا غلام بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا، اپنا معبود بنا لیا ہے. تو جو اللہ کی عبودیت سے نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی کا غلام بن جاتا ہے. تو اسی لیے اگر حقیقی آزادی مطلوب ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد بن جائے. اور اسلام آنے کے بعد انسانوں کو کائنات کی ہر چیز کی غلامی سے نکال کر وہ اللہ کی غلامی میں لگا دیتا ہے. مطلب یہ کہ اس نے انسانوں کو آزاد کیا، نفس کی غلامی سے آزاد کیا، بندوں کی غلامی سے آزاد کیا، مال و زر کی غلامی سے آزاد کیا، نفسانی خواہشات کی غلامی سے آزاد کیا، اور پھر اللہ کی غلامی میں لگا دیا. اور اللہ کی غلامی میں جو لگتا ہے، اللہ کی بندگی میں جو لگتا ہے، وہ حقیقت میں آزاد ہوتا ہے ہر چیز سے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، معروف شعر، کہتے تھے ہربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان. کہتے تھے کہ جس ذات کی، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس ذات کی غلامی کا ان کو حکم دیا گیا، اس سے تو وہ بھاگ گئے، لیکن کس کی غلامی میں چلے گئے؟ نفس اور شیطان کی غلامی میں مبتلا ہو گئے. تو جب انسان اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے تو پھر نفس اور شیطان کی بندگی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب تعریف کرنا چاہا کہا نعم العبد. کس کی تعریف کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا نعم العبد، کیا ہی خوب وہ بندہ ہے، کتنا ہی اچھا وہ بندہ ہے. نہیں کہا نعم النبی، نعم الرسول، کہا نعم العبد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سمجھنا ہی اللہ کے رسول کا حقیقی مقام ہے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت سے نکال کر ایک معنی میں وہ بشریت سے نکالتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے نیچے کر رہے ہیں وہ، نہ کہ آپ کے مقام سے اللہ کے رسول کو نور کہہ کے اونچا کر رہے ہیں. بات واضح ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. لیکون للعالمین نذیرا، لیکون کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تاکہ وہ ہو جائے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا. کون؟ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر گرامر میں غلطی ہو جائے تو پھر اس کو ہم فرقان کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کہ وہ قرآن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، لیکن قاعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ضمیر یعود الی الاقرب. ضمیر ایسے پھلانگ کے نہیں جاتی ہے پیچھے کی طرف، بلکہ جو اس کے قریب ہے اسی کی طرف لوٹتی ہے. تو یہاں پر فرقان بھی ہے اور عبد بھی ہے، لیکن ضمیر کے قریب کون ہے؟ عبد ہے.
عبد کے قریب ہوتا ہے جی. لیکن یہاں پر لیکون میں جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عبد کی طرف. کیا فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیے لیکون للعالمین نذیرا. پہلے تو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ونذیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے اور ڈرانے والے جی نذیر ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ لتنذر به، قرآن کے ذریعے فرقان کے ذریعے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں. رسلا مبشرین و منذرین، انبیاء مبشر و منذر ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں. اور دوسرا ایک فائدہ یہ بھی کہ لیکون للعالمین نذیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ضمیر کو عبد کی طرف لوٹائیں گے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نذیر ہیں. اور عالمین سے مراد یہاں عالم الجن والانس ہے، دونوں کے لیے آپ نذیر ہیں. ایک ہے. تیسری بات دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں. یہ بھی سے پتا چلا ہمیں عالمین کے لیے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا گیا لیکون للعالمین نذیرا، یہ دونوں جہانوں کے لیے یہ نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکون للعالمین نذیرا. اس پوری اس حصے میں آیت کے جو شاہد ہے، کیوں یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، بتا سکتے ہیں آپ لوگ کیا شاہد ہیں یہاں پر؟ اللہ کی کون سی صفت کا تذکرہ ہوا ہے ابھی تک یہاں؟ کون سی صفت کا تذکرہ ہوا ہے؟ اس کے جلال کا نہیں، میری مراد دیکھیں، ہم لوگ ابھی تک جو بات کریں نا اللہ کی صفات ثبوتیہ، صفات منفیہ، بس یہ بتاتے جائیں آپ لوگ. ثبوتیہ اللہ کی صفات ثبوتیہ کون سی صفات ہے وہ؟ ہاں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. جلال بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، شیخ پھر سلبیہ بھی مینا کہ وہ کبھی نیچے نہیں ہو سکتا. نہیں، یہاں دیکھیں، ہاں کوئی نیچے نہیں ہو سکتا وہ سلبیہ ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں کہاں؟ نہیں، وہ جس طرح تبارک الذی، تو تبارک میں بس ہے کہ وہ بڑی بابرکت ہے، بعظمت ہے. جہاں پر ہے کا تذکرہ ہے وہ ثبوتیہ ہے. اس سے بڑھ کے نہیں. ہاں، جہاں جس صفت کے اندر نفی کا معنی نہیں پیدا ہوتا وہ صفت ثبوتیہ ہے. مجھے نظر جس طرح یسبح میں ہے. ہاں، لیکن دیکھیں یسبح میں پھر دیکھیں نفی کا معنی ہے وہاں. یہی تو میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. ہو یسبح میں نفی کا معنی ہے. اب غور کریں، بندہ جب سبحانہ کہتا ہے، اب لفظی ترجمے پہ مت جائیے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. تو اس میں ہے کیا پتا ہے سب میں؟ انزہ اللہ من کل عیب و نقص. یہ اصل ترجمہ ہے اس کا، کہ میں اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بتلا رہا ہوں. تو اس میں نفی کا معنی نہیں ہے اس کے اندر. زبردستی نہیں بولیں. پتہ نہیں چل رہا تھوڑا سا کیسے ہم نفی کا معنی نکالیں. انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ٹھیک. اب میں بول رہا ہوں تسبیح بیان کرتا ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ تو ثبوتی لگ رہا ہے. تسبیح میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر نقص اور ہر عیب کا انکار کرتے ہو. تسبیح میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ جب کہتا ہے اسبح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انزہ اللہ من کل عیب و نقص. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اولاد مطلب جنتا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ وہ نہیں ہے. یہی تسبیح ہے. یعنی کہ ہم کسی بھی غلط چیز سے اللہ کے لیے انکار کر رہے ہیں. بالکل. یہ چیز ہاں، منفی چیزوں سے انکار، منفی چیزوں سے انکار، ہر عیب اور نقص سے انکار. منفی چیز کیا بولوں میں؟ ہر عیب اور نقص سے انکار کرتے ہیں. تو شیخ ہم جو سمجھتے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح ہے، وہ ذکر ہاں، ہے. ایک منٹ، جب الحمدللہ جب کہتے ہیں الحمد، ہم ثابت کر رہے ہیں
یہ تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ عفو ہے, اللہ فلاح ہے, اللہ یہ ہے. ہم ثابت کرتے جا رہے ہیں, تعریفوں کو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے جا رہے ہیں. تو وہ حمد تو صفت ثبوتی ہے. لیکن تسبیح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی ایپ سے انکار کرتے جاتے ہیں ہم. تو اسی لیے تسبیح یہ صفت منفیہ ہے. سبحان اللہ. تو شیخ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پھر جو ہم سمجھتے ہیں سبحان اللہ کی جو ہم پڑھتے ہیں 33 دفعہ الحمدللہ, تو ہم سمجھتے ہیں ہم تسبیح کریں, دراصل وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ, یا تکبیر اللہ اکبر, سب کے الگ ہے. اب اردو میں چونکہ لوگ بولتے ہیں ہاں تسبیح بولو, تو اس میں تسبیح میں صاف بولنے شروع ہو جاتے ہیں. عربی میں عرب لوگ نہیں بولتے اس طرح, بولتے ہیں تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل, سب الگ الگ ہیں. سب کے لیے حوقلا لا حول ولا قوت الا باللہ, سب کے لیے ہے ذکر اللہ. شیخ تو یہاں پہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں مطلب ہم پوری مطلب زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ہر اس نقص اور عیب سے پاک بتا رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہی نا کہ وہی جو ہے وہ زبانیں, یعنی اس لیے آپ نے کہا کہ للہ کی مطلب وہ شدت ہے کہ ہاں, مزید تاکید ہے اس کے اندر. الحمدللہ. الذی لہ ملک السماوات والارض. آگے بڑھیں گے ہم لوگ. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا. اب دیکھیں, جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہ تھی, کس کئی مرتبہ گزر چکا ہے. اب مجھے بس اتنا بتاتے جائیں کہ کیا صفت ثبوتی ہے منفی ہے. لہ ملک السماوات والارض, صفتیں. تو ابھی تک اتنا شک کے کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, میں آگے نہیں جا رہا ہوں. میں الذی, دیکھیں جتنا میں پوچھا اتنا جواب دیں. الذی لہ ملک السماوات والارض, کوئی اللہ کی صفت کا تذکرہ ہے یہاں پر؟ کون سی صفت کا تذکرہ؟ دیکھیں میں کون سی صفت کا تذکرہ, میں مالک. ہاں بس یہ بتاتے جائیں. دیکھیں کتاب کا اصل مقصد یہ ہے, میں جو بھی آپ کو ایکسٹرا باتیں بتا رہا ہوں نا, حقیقت میں وہ آپ کے درس سے متعلق نہیں ہیں. کچھ اضافی چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں, جو اصل چیزیں وہ آپ اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو سمجھتے جائیں. ان جتنی آیتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہیں, تو ان آیتوں سے ہمیں اللہ رب العالمین کی کن کن صفات کا پتہ چل رہا ہے, وہ اور صفت کی کون سی قسم کا پتہ چل رہا ہے, وہ یہ دو چیزیں اصل آپ کا درس ہے. اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ساری آیت کی 1 گھنٹہ تفسیر کر لوں اور ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ اللہ کی یہاں صفت ثبوتیہ کا تذکرہ ہے, اللہ کی صفت منفیہ, تو مقصد حاصل نہیں ہوا اس کتاب کو رکھنے کا آپ کے سلیبس میں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اسی لیے ہر امتحان میں آپ دیکھیں گے میرا ایک سوال ضرور ہوتا ہے آپ لوگوں سے کہ کچھ آیتیں ایسی لکھیں جن میں اللہ کی ان صفات کا تذکرہ ہو, یا آیتیں دیکھ کر میں پوچھتا ہوں کہ ان آیتوں میں اللہ کی کن صفات کا تذکرہ ہے, کیونکہ وہ اصل ہے. مجھے یہ نہیں چاہیے کہ اس آیت کی آپ تفسیر بیان کریں. کبھی میں نے سوال کیا عقیدے کے پیپر میں, شرح پوچھ لیتا ہوں میں, لیکن وہاں پر آپ سے یہ مطلب نہیں ہوتی کہ آپ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے لگ جائیں, فرقان کا کیا مطلب ہے, عبد کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا, کیا فائدہ, یہ مطلوب نہیں ہے. اس پوری کتاب میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے, اس کا درس دیا گیا ہے, اور وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. تو وہ سیکھ کے جائیں آپ لوگ. تو جو اضافی چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ لوگ لے لیتے ہیں, الحمدللہ, نہیں لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو الذی لہ ملک السماوات, کیونکہ اس کتاب کو رکھنے کا یہ مقصد ہے. کتاب توحید آپ لوگوں نے کافی تفصیل سے الوہیت اور ربوبیت کو پڑھا ہے ماشاءاللہ, لیکن اسماء و صفات کا اتنا زیادہ اس میں تذکرہ نہیں تھا. یہ کتاب خاص طور پر اسماء و صفات کی لکھی گئی کتاب ہے, تو وہ ہمیں سمجھتے جانا ہے زیادہ. تو آپ اگر دیگر میری باتوں پر توجہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لے لیں اس کو بھی, لیکن اہم جو چیز ہے وہ ہم سے مس نہیں ہونی چاہیے. جی, تبارک الذی نزل الفرقان, اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک صفت ہے. بالکل. جی, الذی لہ ملک السماوات والارض, کون سی صفت کا تذکرہ ہے یہاں پر؟
ہے کوئی صفت ہے جی صفت ثبوتیہ تذکرہ ہے اور اس کی شرح گزر چکے ہیں. ولم يتخذ ولدا کوئی صفت ہے صفت منفیہ کہ اس کا کوئی ولد نہیں ہے. ولم یکن له اور اس کے بارے میں بات گزر چکی ہے. ولم یکن له شریک فی الملک کون سی صفت ہے اللہ کی صفت سلبیہ صفت منفیہ کا تذکرہ ہے. وخلق كل شيء صفت ثبوتیہ کا تذکرہ ہے. فقدره تقدیرا کیا معنی ہے قدرہ کے یہاں پہ یا تو اس کے معنی اندازے کی بھی ہو سکتے ہیں یا پھر برابر برابر کرنے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. دونوں معنی ہو سکتے ہیں دونوں بھی صحیح ہیں. لیکن کیا ہے آیت سورۃ الانفطار کی آیت الذی خلقک فسواک فعدلک کہ اس نے آپ کو بالکل برابر بنایا ہے. ٹھیک ہاں ضرورت کے مطابق جی. تو سوا قدرہ کے ایک معنی سوا کے بھی ہیں جی اور ایک معنی تقدیر کے لکھنے کے بھی ہیں. قدرہ اندازہ لگایا مطلب اس کی ہر چیز کی تقدیر بھی لکھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معنی اس کا ہے. وخلق كل شيء فقدره تقدیرا اور ایک معنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بنایا تو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا ہر چیز کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا. یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی ٹھیک ہیں. مفسرین نے دونوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اہم چیز جیسا کہ میں نے بتایا ہر آیت سے اللہ رب العالمین کی جو اہم صفات ہیں اس کو آپ سمجھیے گا زیادہ ٹھیک ہے اور ان کو آپ جمع کرنے کی کوشش کریں. چل اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91-92 ہے. 91-92 آیتیں ہیں. دو آیتوں کا ذکر کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ اللہ نے نہیں بنایا کوئی اولاد اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اپنے لیے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. آپ لوگوں کو شاید بتا چکا ہوں میں قاعدہ پڑھتے ہوئے یا پھر نحو میں بھی آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا من کا فائدہ اگر نفی کے سیاق میں من آ جائے تو تاکید کا معنی ہوتا ہے اس کا. یعنی مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ کیا فرق ہے دونوں تاکید ہوتی ہے اس میں. مَتَّخَذَ اللَّهُ کوئی اولاد نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نہ ذکر نہ انثى. اسی طرح دیکھیں وما كان معه من الہ نفی کے سیاق میں ہے من تو یہ من کا فائدہ ہے. من تاکید کا معنی بھی دیتا ہے جب وہ نفی کے سیاق میں مطلب نفی کے بعد اگر من کا تذکرہ ہوتا ہے. تو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اور الہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں الہ کے معنی مألوہ کے ہیں یعنی معبود کے معنی ہیں. ایسے عربی میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. نہ اللہ نے عزیر کو اپنا بیٹا بنایا نہ اللہ نے مسیح کو اپنا بیٹا بنایا نہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے اولاد بنایا نہ اللہ نے کسی کو اپنا ولد بنایا ہے جیسا کہ لوگوں کے دعوے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. الہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مألوہن کے معنی میں عربی میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جیسے بنا مبنا کو بنا بھی بولتے ہیں عربی میں. بنا ان کے معنی سمجھ رہے ہیں یا پھر زبردستی سر ہلا رہے ہیں آپ کو؟ نہیں بنا مطلب بنانا نہیں بنا ان مبنا کو بھی بولتے ہیں مطلب بنی ہوئی عمارت کو جس کو بنایا گیا ہے اس کو بنا کہا جاتا ہے. اسی طرح جس کو بچھا دیا گیا اس کو فراش کہا جاتا ہے. فراش مفروش کے معنی میں ہے بنا مبنا کے معنی میں ہے. اسی طرح الہ مألوہ کے معنی میں ہے. کس کی مألوہ یعنی مألوہن حمزہ سے الہ یألہ کے معنی عبادت کرنا. تو یہاں الہ مألوہ کے معنی جس کے معنی معبود کے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وما كان معه من الہ اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. اذن لذهب كل الہ بما خلق اگر کوئی معبود ہوتا
تو کیا ہوتا لذهب كل الہ بما خلق, تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کا جو اس نے پیدا کیا وہ بولتا ہے کہ مجھے بھائی میرے حصے کی یہ چیزیں مجھے یہ لے جانا ہے, مجھے اس کو لے جانا ہے, مجھے اس کو لے جانا ہے. لذهب كل الہ بما خلق. تو وما كان معه من الہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ من الہ یعنی حقیقی, من معبود حقیقی, ورنہ تو معبودان باطلہ سے کائنات بھری پڑی ہے نا. تو یہاں پر وما كان معه من الہ, اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود, ایسے ترجمہ نہیں کرنا, نہیں ہے کوئی حقیقی معبود برحق حقیقی معبود, ورنہ تو بے شمار معبودان باطلہ ہیں. تو وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ہوتا کیا اس کے بعد ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا, ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا, ہر ایک دوسرے پر اپنا پاور جتاتا. لا على بعضهم على بعض, ایک دوسرے پر چڑھنے کی کوشش کرتا کہ میں بڑا ہوں تو بڑا ہے. ولا على بعضهم على بعض. پھر اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون, اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, سبحان اللہ عما یصفون. کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے, سبحان اللہ عما یصفون. کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ ہے, سبحان اللہ عما یصفون. کہتے ہیں کہ اصطفى البنات علی البنین, سبحان اللہ عما یصفون. اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, سبحان اللہ عما یصفون. دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا میں نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد کہا سبحان اللہ عما یصفون, تو میں نے ہر چیز کا انکار کیا, تو یہ صفت منفی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں بھی بولتا ہے کئی جگہ پر اس طرح کی آیتیں جیسے اس سے پہلے بھی گزری اور ہم نے اس سے پہلے بہت سارے آیتیں پڑھی. تو یہاں دیکھیں متخذ اللہ من ولد, اللہ کی صفتیں منفیہ کا ذکر ہے. وما كان معه من الہ, صفت منفیہ کا ذکر. لذهب كل الہ بما خلق, کہاں ہے؟ کوئی صفت ہے وہ کیا ہے نہیں, اگر کوئی اللہ کے ساتھ ہوتا خالق تو ہاں, تو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ اپنا حق جتاتا اس پر, وہ اپنا اس پر تسلط جمانے کی کوشش کرتا. تو یہاں پر کہاں اللہ کی صفت کا ذکر ہے؟ ٹھیک. ولا علی بعضهم علی بعض, یہاں بھی کوئی صفت کا ذکر نہیں ہے کوئی, چونکہ کوئی اور نہیں ہے, جی صرف اللہ ہی الہ ہے. تو اسی لیے کہا وما كان معه من الہ. یہاں پر اللہ کی صفت منفیہ کا ذکر ہے, اس کے بعد یہاں سے لے کر وہاں تک کا جو حصہ ہے اللہ ذهب كل الہ بما خلق ولا بعضهم على بعض, یہ اس میں اس حصے میں کوئی صفت کا تذکرہ نہیں ہے. تو شیخ وما کانا سے لے کے الہ بعد تک ایک ہی جملہ ہے. بالکل. سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ اللہ کی صفتیں منفیہ کا ذکر. عالم الغیب, عالم الغیب, جو چیزیں کائنات کے لیے مخفی ہیں وہ اس کو جاننے والا ہے, صفت ثبوتیہ عالم الغیب. والشہادہ, ہاں یہ نہیں کہ صرف وہ غیب کو جانتا ہے بلکہ وہ شہادہ کو بھی جانتا ہے. غیب اور شہادہ, شہادہ موجود مطلب جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں وہ اس کا بھی, اس سے بھی وہ واقف ہے, اس سے بھی وہ باخبر ہے, اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جن چیزوں سے ہم بے خبر ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ فتعالى عما يشركون, فتعالى عما يشركون, جن چیزوں ان تمام چیزوں سے وہ بلند و بالا ہے, ہاں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. نہیں, تعالی وہ بلند و بالا ہے, یہ اللہ کی صفت ثبوتیہ ہے, وہ بلند و بالا ہے, وہ علی ہے. اللہ رب العالمین وہ علی ہے, العلی بولیں گے العلی, جی وهو العلی العظیم. علی العظیم, یہ علی تعالی اسی سے, جی العلو سے ہی ہے,
اور جو علی نام ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اونچا بلند ہے. ہاں معنی اس کے وہی ہیں، اچھا لیکن اللہ العلی ہے اللہ اور حضرت علی وہ علی ہیں. حضرت علی ہے. جی وہ العلی نہیں ہے، مولا علی بھی نہیں کہا نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. اللہ رب العالمین کی کن کن صفات کا تذکرہ ہے، دیکھیں یہاں پر کتنے صفات منفیہ کا ذکر ہے. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحان الله عما يصفون، صفات منفیہ. اس کے بعد عالم الغیب والشہادہ فتعالى عما يشركون، دو صفات ثبوتیہ کا یہاں پر تذکرہ ہے. میں بات یہیں پر روکتا ہوں. میں اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہمیں اس پر ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.